عالم برزخ اور موت کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب یعنی اپنے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا عالم ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ایک چھوٹا سا بچہ جس طرح اپنی والدہ کے بطن میں رہتا ہے، یہ سمجھ لے وہ دنیا ہے، اور یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ برزخ ہے۔ یعنی صرف اتنی سی نسبت ہے، اتنا بڑا برزخ ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے بلکہ روح زندہ رہتی ہے۔ اور روح کو فنا ماننے والے بد مذہب ہیں۔ مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت یعنی سچائی سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے، یعنی غیب پر ایمان لانا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس وقت کافر بھی کہتا ہے یا اللہ میں ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب دیکھتے ہوئے ایمان نہیں ہے، کیونکہ اب اسلام کی حقانیت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ مسلمان بھی دیکھتا ہے اور کافر بھی۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ اسی طرح برقرار رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زائد۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاماتوں پر رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے پھر ساتویں آسمان تک، بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین یعنی جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ جاتی ہیں، مگر جہاں کہیں وہ اپنے جسم سے اس کا تعلق بس دستور قائم رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے اور پہچانتے بھی ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر یعنی قبر کے قریب ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں یہ فرمائی گئی کہ یہ ایک طائر یعنی اڑنے والا پرندہ ہے، پہلے یہ پنجرے میں بند تھا، اب یہ پنجرے سے کھل چکا ہے، یعنی پھر طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی طاقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ برزخ یہ 500 سال کی مسافت پر ہے، لیکن ادھر ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے پاور عطا فرماتا ہے۔ جب انسان عام کی یہ پاور ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہوگی۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت مردے کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے لپیٹ میں لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری پوسلیوں میں پوست کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی بھی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈرونی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں۔
ان کی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے اور جڑ کر اٹھاتے اور نہایت ہی سختی کے ساتھ کرختار آواز میں سوال کرتے ہیں۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ بھی کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں بھی ہو، اس سے وہیں پر سوالات شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں ثواب اور عذاب اسے پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جسے چھیڑا گیا یا ایسا کوئی شیر یا ایسا کوئی حشرات الارض میں سے جو چیڑ پھاڑ کر کھانے والا ہے کوئی بھی کھا گیا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا انسان، تو وہیں پر سوالات فرشتے شروع فرما دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عذاب قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، سڑ جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورود عذاب اور ثواب ہوں گے اور انہیں بروز قیامت دوبارہ ترکیب جسمی فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں، یہ ذرا غور کیجئے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ کچھ ایسے جو باریک اجزاء ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، نہ کسی خورد بین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی بنیاد جسم ہے، لہذا روز قیامت روحوں کا لوٹنا اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا کہ بچہ جتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی ہیکل جوان بیماری میں گل گل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نہایت گوشت پوشت آ کر مثل سابق پہلے کی طرح بڑھ جاتا ہے۔ سمجھا یہ رہے ہیں، ایک بالکل قوت والا بندہ جب اس پر بیماری حملہ کرتی ہے تو ہڈیاں رہ جاتی ہیں، لیکن دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جب صحت دیتا ہے پھر عقل ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ جو ہڈی نظر بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کن ہو جا، وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان کو ایسے تخلیق فرمائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور یہ کرام، علماء دین، شہداء، حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، وہ جسم جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات طروع شریف میں مشغول رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو کہہ دیا ہے کہ ان کے بدنوں کو نہیں کھانا۔ آخری بات، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک انبیاء اور شہداء اپنے ابدان یعنی بدن شریفہ کے ساتھ زندہ ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ یرزقون، اور رزق دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کی آخری جو بات فرمایا، علامہ سبکی شفاء السقاق میں لکھتے ہیں، شہداء کی زندگی بہت اعلیٰ ہے۔ زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں، اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں، جیسا کہ دنیا میں تھے اور ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور جو شخص انبیاء علیہ السلام کے شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، گمراہ، بددین، خبیث اور مرتکب توہین ہے۔ یہ نبیوں کی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، جیسے وہ دنیا میں ظاہری زندگی میں زندہ تھے، ایسے قبر میں اپنی ابدی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ بےکس پناہ میں دعا گو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو برزخ اور موت کے جو سلاسل وغیرہ عقائد کی صورت میں بیان کیے گئے سمجھنے کے بعد ہم سب کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔